فالج زدہ لوگوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم ویڈیو نہیں ہوگی، آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا طریقہ بھی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراد من ٹی وی پہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے زبردست وظیفے کے ساتھ، اور یہ وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہے زندگی کی خاص بہاریں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کے لیے لائے گا زندگی کی ایسی خوشیاں جن کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے، خاص کر کے ان گھرانوں میں جہاں پہ بوجہ فالج کوئی بندہ معذور پڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا۔ جی ہاں، میں آج آپ کو ایک ایسا ہی عمل دینے جا رہا ہوں جس کی بدولت آپ نے اپنے ایسے مریض کا علاج خود بخود کر لینا ہے جو فالج زدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے فالج کے مریض کا علاج بذریعہ قرآنی سورت۔ جی ہاں، آج میں آپ کو ایک ایسی سورہ مبارکہ کے متعلق بتانے جاؤں گا جو کہ فالج کے مریضوں کی مردہ رگوں میں جان ڈال دے گی، اور یہ ایسے جان ڈالے گی کہ آپ کی سوچ اور توقع سے زیادہ اس کے نتائج نکلنے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایسی طاقت شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھی ہوگی کہ آپ کا مریض 40 دن کے اندر اپنے بازو میں جان پائے گا۔ اگر آپ خود کچھ ہلکے پھلکے فالج کے مریض ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اجازت کے ساتھ آپ کو عمل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کارگر عمل ہوگا اور ایسا زبردست عمل ہوگا کہ یہ آپ کی سوچ سے بھی اوپر کی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی ایسی حاضری کی ضرورت ہے کہ بس یہ عمل کر لیں، پھر دیکھیے کہ رزلٹ کیا آتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ کام کر لیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں مگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ہاں، اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ویورز، مفلوج حال لوگوں کا گھروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور گھر والوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اچانک فالج کا حملہ ہو گیا اور بے بس ہو گئے کیونکہ اس کا کچھ علاج نہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ کریں اور وہ کریں، فزیو تھراپی کریں، کچھ کریں، اس طرح کا طریقے اور ٹپس بتا کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور میڈیسن تو خیر مریض اگر لے بھی لے تو اس سے اس کے جسم میں کوئی جان آنے والی نہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تو آپ کے پاس موجود ہے، کوئی اتنا بڑا کام آپ کو دینے نہیں جا رہا، بس چھوٹا سا کام کر لیں، اچھا بھلا گھر کا آدمی ہو یا کوئی مولانا بلا لیں، کوئی اچھا درویش بلا لیں، کچھ بھی کر لیں، مگر یہ عمل آپ نے ایک ذمہ دار شخص سے کروانا ہے۔ خود کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، سرسوں کا یا زیتون کا تیل لے لیں، اور وقت مکروہ سے ہٹ کے کسی وقت بہتر ہے کہ عصر کے ٹائم کو گزار کے بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر لیں تو اور بھی زبردست ہے، مگر فجر میں عالم کا اتنا ٹائم دینا آپ کو ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ 20-30 منٹ کا وظیفہ ہوگا اور پھر یہ جا کر سارا کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک صاف شفاف کمرے کے اندر جو دھلا ہو، غسل ہوا ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو شک و شبے کی گنجائش نہ ہو کہ کمرے میں کوئی ناپاک چیز موجود ہے یا کوئی ناپاک چھوٹا سا عنصر بھی موجود ہے، تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے علماء کو جو بھی ہیں ان کو ایک خاص گوشہ ایک جگہ دے دینی ہے، وہ ایک ہی وضو میں بیٹھیں گے، ایک ہی نشست میں بیٹھیں گے، اور ایک ہی رخ میں بیٹھیں گے، اور ایک ہی حالت میں بیٹھیں گے۔ ان تمام حالتوں میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اور جہاں پہ وہ پڑھیں گے ان کے سامنے آپ متعلقہ تیل جو آپ کو تیل زیتون اگر اصل موجود ہے، ورنہ سرسوں کا اصل تیل رکھ دیں، اور اس کے بعد انہیں سورہ کافرون ایک ہی مجلس میں جیسے کہ میں نے بتایا انہوں نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ پڑھ کر آپ کو تیل پر دم کر کے دینی ہے۔ تیل پر دم کر دینے کے بعد وہ آپ نے لے لینی ہے، ان کی جو خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ خود پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ مریض کو صبح اور شام صرف مالش کروائیے،
اور پھر دیکھیے کہ اس کے جسم میں کس طرح جان پڑتی ہے اور کیسے رنگ بھرتے ہیں زندگی کے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔